محترم سامعین کرام، شیطان پہلے دن سے ہی وہ اس مشن میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح وہ ہمیں اور ہماری خواتین کو برہنہ کر لے، اور پہلے ہی دن سے اللہ کے بندے جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ کی بندیاں جن کے دلوں میں ایمان ہے، تو وہ اپنی عزت اور اپنی عصمت کا خوب اچھی طرح حفاظت کرتے ہیں، اور شیطان اس کے چالوں کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا، اور اسی طرح سورہ اعراف کے اندر تفصیلاً اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ پہلے ہی دن سے شیطان ہمارا لباس اتروانا چاہتا ہے، اور پہلے ہی دن سے ایمان والے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ان میں ایمان ہے اور ان میں حیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، فرمایا کہ ایمان اور حیا دونوں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کو آپ ہٹا دیں گے رفع الآخر، دوسرا خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر حیا کو آپ ختم کریں گے ایمان خود بخود ختم، ایمان کو ختم کریں گے حیا ختم، حیا کو ختم کریں گے ایمان ختم۔ قرنا جمیعا، یہ دونوں آپس میں ملی ہوئی ہے، ان میں سے ایک کا بھی لحاظ نہیں کریں گے دوسرا خود بخود ختم ہو جانا ہے، اور جن میں دونوں موجود ہے تو وہ صحیح راستے کی طرف گامزن ہے، اور ان کا ایمان بھی محفوظ، اور ان کے اندر ان کی حیا بھی محفوظ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے انہیں منع فرمایا تھا کہ آدم اور آپ کی بیوی، آپ دونوں نے اس درخت میں سے نہیں چکنا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا اس نیت سے کہ اس میں سے کچھ آپ نے چھکنا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پسلایا، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ان کو قسمیں کھا کر دھوکہ دیا، وَقَاسَمَهُمَا لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور کہا مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کے پاس جانے سے، اس میں سے کچھ کھانے سے جو منع کیا ہے، اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، کہ تم اگر اس درخت میں سے کچھ چھک لو تو تم فرشتے بن جاؤ گے، أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، یا تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے ہو جاؤ گے۔ تو ان دونوں نے سوچا کہ اگر فرشتے بن جائے کیا ہی بات ہے، اللہ کے مقرب ہوتے ہیں فرشتے، اور اگر ہمیشہ جنت میں ہم چلے جائیں تو کیا ہی بات ہے، یہی تو ہمارا مقصد ہے۔ دونوں آپشن اچھے ہیں، تو انہوں نے فلما ذاقوا الشجرہ، جب اس درخت میں سے انہوں نے لے لیا، چھک لیا، کھا لیا، بدت لہما سوآتہما، تو کیا ہوا، ان کے جو ہے کپڑے وہ اتر گئے اور وہ برہنہ ہو گئے۔ اب درخت میں سے جیسے انہوں نے کھایا تو رزلٹ کیا نکلا، نتیجہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان کی زوجہ، یہ دونوں ان کے لباس، جنتی لباس اتر گئے۔ اب ان کو برہنہ ہونا پڑا، ان کو برہنہ کروایا کس نے؟ شیطان نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف میں فرمایا لِيُبْدِيَ لَهُمَا سَوْآتِهِمَا، شیطان کا مقصد کیا تھا؟ ان کو برہنہ کرنا۔ شیطان کا مقصد تھا ان کو بے لباس کرنا، یہ ان کا مقصد تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے لے کر اپنے جسم کو چھپا رہے تھے۔ درخت کے، جنت کے جو پتے تھے، وہ پتے لے کر وہ اپنے شرمگاہ کو، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی عصمت کو چھپا رہے ہیں۔ کون؟ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ
پتے جو نظر آ رہے ہیں ان پتوں کو پکڑ کر چپکا رہے ہیں. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ, جنت کے پتے اٹھا کر اپنے جسم پر لگاتے جا رہے ہیں, اپنے جسم کو بالکل چھپا رہے ہیں, اپنی عزت کو چھپا رہے ہیں. اور یہاں کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جن کی حیا ختم ہوئی ہوتی ہے ان کے پاس کپڑا ہوتا ہے تب بھی ننگے ہوتے ہیں. ان کے پاس کپڑا نہیں, ان کے کپڑے اتار دیے, ان کے کپڑے اتروا دیے اور وہ بے لباس ہو گئے, لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہے. وہ پتے اٹھا کر ان پتوں سے اپنے جسم کو, اپنی عزت کو محفوظ کر رہے ہیں, چھپا رہے ہیں. اور یہاں وہ بڑے بڑے ان کے پاس محل ہوتے ہیں, مارکیٹ ہوتے ہیں, وہاں جا کر خرید و فروخت کر مارٹس کے اندر جا کر خرید و فروخت کر شاپنگ میل پتہ ہی کہاں بہت ہی بھاری رقم خرچ کر پیسہ لگا کر پھر اپنی مرضی سے کپڑوں کو فٹنگ کرواتے ہیں, ان کو کاٹتے ہیں, چھوٹا کرتے ہیں, پھر ان کو پہنتے ہیں. اور وہ پہنتے ہیں پھر اس کے بعد ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے جیسا کہ پہنا ہی نہیں ہے. پورے جسم کا ڈیزائن, پورے جسم کا سائز, ہر چیز وہ بالکل واضح نظر آ رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ حیا کی کمی ہے. وہاں کیا ہے؟ حیا ہے ان میں کہ کچھ نہیں ہے, کپڑے نہیں ہے, کپڑے اتروا دیے گئے, لیکن اگر پتے ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو چھپانا ہے. یہاں کیا ہے؟ کپڑے بھی ہے, آلہ ہے, لاکھوں روپیوں کے کپڑے ہیں, اس پر کئی پیسے خرچ ہوئے ہیں, لیکن اپنی مرضی سے درزی کو کہنا, ٹیلر کو کہنا کہ اس کو یہاں سے بھی فٹنگ کرنا, یہاں سے بھی کاٹ دے, یہاں سے بھی چھوٹا کر, یہاں سے بھی چھوٹا کر. یہ کیا ہے؟ حیا کی کمی ہے. یہ بے حیائی کا نتیجہ ہے, یہ حیا کی کمی ہے, یہ ایمان کی کمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ عاریات کاسیات, فرمایا کتنی ایسی عورتیں کاسیات جو کپڑے پہننے والی ہوتی ہے, لیکن عاریات وہ کیا ہوتی ہے؟ بے لباس ہوتی ہے, برہنہ ہوتی ہے. کاسیات کپڑے پہن کر بھی, عاریات وہ بالکل برہنہ ہے, وہ ننگی ہے, کپڑے پہن کر بھی. وہاں وہ دونوں کپڑے نہیں پہنے, کپڑے ان کو اتروا دیے گئے, لیکن پھر بھی ننگے نہیں, پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا, اپنے عزت کو, اپنے آبرو کو انہوں نے حفاظت کی پتوں کے ذریعے. یہاں پر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہاں پر مسلمان عورتیں اور اس کے علاوہ وہ ڈیزائن اور فیشن کے چکر میں کیا کر رہی ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صنفان, دو ایسے گروہ ہیں, فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے. دو ایسے گروہ ہیں ان عورتوں میں. نمبر ایک فرمایا وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی, لباس ہونے کے باوجود بھی برہنہ ہوتی ہیں, بے لباس ہوتی ہے. مائلات ممیلات, جو لوگوں کو مائل کرنے والی ہوتی ہیں, لوگ ان کی طرف جو ہے مائل ہونے والے ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہ وہ گروہ ہے جو جہنم میں جائیں گے. جہنم میں یہ جانے والی گروہ میں سے گروہ ہے. تو یہ ایمان کی کمی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا واقعہ قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا ذکر کیا ہے. ان کے حیا اور ان کے اس کو بطور ایک مثال بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ دونوں عورتیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بیٹیاں وہ آئی ہیں, پانی جو ہے ان کو چاہیے, اپنے بکریوں کو چرا رہی ہیں اور اب ان کو پانی پلانا ہے. اب ان کو پانی کی طلب ہے اور پانی کنویں سے نکال کر ان کو پلانا ہے. اب یہاں کنویں کے پاس رش ہے, بھیڑ لگی ہوئی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگتے ہوئے, کیونکہ قتل خطا ان سے واقع ہوئی تھی, مدین پہنچتے ہیں اور یہاں کنویں کے پاس دیکھتے ہیں کہ دو خواتین کھڑی ہیں اور ان کو پانی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں اور اپنا ڈھول کنویں کے اندر پھینکتے ہیں, پانی وہاں سے نکال کر ان کو دیتے ہیں, ان کا مسئلہ حل کرتے ہیں. وہ گھر جلدی چلی جاتی ہیں. ابا پوچھتا ہے کیا بات ہے, روز تو دیر سے آتی ہیں, آج کیا ہوا, پانی نہیں پلایا یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ کہا نہیں, مسئلہ حل ہو گیا. سارا واقعہ بتا دیا کہ ایک نوجوان کھڑا تھا, پانی اس نے ڈول کے ذریعے کنویں سے نکال کر ہماری مدد کی, ہمیں دیا اور ہم جلدی چلی آ گئے, ویسے تو ہمیں دیر لگتی ہے. تو کہا اچھا, تو پھر اس کے صفات بتائے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو آیا تھا وہ کوئی مسافر, کوئی اجنبی ہمیں لگ رہا تھا. ابا نے کہا ٹھیک ہے, ایسا کرو آپ تم میں سے کوئی ایک جائے, اسے لے کر آئے, اس کو بلاؤ. اور وہ پہنچتی ہے, اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے والد کی خبر لے کر آتی ہے, وہاں آ رہی ہوتی ہے, اس کا انداز اللہ نے بیان کیا. کیا فرمایا؟ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, کہ وہ آئی ان میں سے ایک, احداہما ان میں سے ایک آئی, کیونکہ جب وہ پانی کے لیے آئی تھی تو دو تھی, اب جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی ہیں تو وہ ایک ہے. تو فرمایا ان میں سے, ان دو میں سے ایک آئی.
تمشی علی استحیا، وہ چل رہی تھی علی استحیا، شرم اور حیا کے دامن کو تھامتے ہوئے۔ ایک تو عورتیں چلتی ہیں، اب کس انداز میں چل رہی ہوتی ہیں آپ دیکھیں، فرمایا کہ علی استحیا، شرم اور حیا کے جتنے بھی معیار ہے اس معیار پر وہ اتر رہی تھی، اور وہ اس انداز میں آئی اور وہ کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے جو ہمیں پانی دیا ہے ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کی اجرت دے، پریشان نہ ہونا، آپ اجنبی ہے، کسی کے بلانے سے پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن سن لو ہمارے جو والد محترم ہیں وہ قوی بھی ہے، وہ امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں کہ ایک اجنبی مصر سے آیا یہاں، اور یہاں پر وہ اجنبی ہے، ان سے بات چیت ہو جاتی ہے، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کون؟ جناب شعیب علیہ السلام کہتے ہیں انی اريد، میں یہ چاہتا ہوں ان انکحا، کہ میں آپ کا نکاح کرواؤں، احدی ابنتی ہاتین، ان دو بیٹیوں میں سے کسی ایک سے، ان دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کو آپ کے نکاح میں دے دوں، آپ کو اپنا داماد بنا دوں، میں یہ چاہتا ہوں، لیکن حق میرے کیا ہوگا، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ فرمایا انت اجرنی 8 حجج، کہ 8 سال تک آپ جو ہے مزدوری کریں گے، فإن اتممت 10 فمن عندک، اگر آپ 2 سال بڑھا دیں، 10 سال کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے یہ احسان ہوگا ہمارے اوپر، لیکن 8 سال میں مقرر کرتا ہوں آپ کے لیے، اور میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح جو ہے آپ سے کراتا ہوں جسے آپ پسند کریں، جسے آپ چاہیں۔ انہوں نے اسی کا انتخاب کیا جو حیا کے دامن کو تھامے ہوئے وہ وہاں پہنچی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اسی کا انتخاب کیا۔ مفسر کیا لکھتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے 8 سال جناب موسیٰ کلیم اللہ ایک خاتون کا انتظار کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ حیا پھوٹ پھوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی ہے، ان کی حیا باحیا ہونے کی وجہ سے 8 سال تک جناب موسیٰ علیہ السلام انتظار کرتے ہیں۔ یہ ہے حیا کی اہمیت، کہ وہ جو اس کا انداز تھا، وہ جو ان کی چال تھی، وہ جو ان کا چلنا تھا، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا، اور اس کی بنیاد رکھی حیا، کہ وہ حیا کے دامن کو پکڑتے ہوئے وہ چل کر آئی ہے۔ ان کے چلنے کے انداز کو بھی اللہ نے پسند کیا ہے، کس قدر اس کو پسند کیا، اور اس کو مثال دی، اور اس مثال کو قرآن کے اندر سورہ قصص کے اندر ہم قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ جو بھی قرآن سورہ قصص کی ان آیات کو پڑھے گا، ان آیات سے وہ گزرے گا، اور وہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ کی حیا کا تذکرہ ہے اس کے اندر۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود کس قدر باحیا تھے، قرآن کے اندر واقعہ موجود ہے، حدیث مصطفیٰ میں واقعہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، تو وہ آپس میں اکٹھے جو ہے برہنہ ہو کر نہایا کرتے تھے۔ اب برہنہ ہو کر وہ نہاتے تھے آپس میں، وہ کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے اس کو، وہ اپنی جرت اور بہادری سمجھتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ نہائے، انہوں نے منع کر دیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ برہنہ ہو کر، یا آپ لوگ برہنہ ہو کر میرے ساتھ نہائے، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، انہوں نے منع کر دیا۔ اب ان لوگوں نے الزام لگایا، کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی عیب ہے، یا تو برس کی بیماری ہے یا تو مردانگی کا مسئلہ ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اب اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو بری کرنا چاہتا ہے ان کے الزام سے۔ اب انہوں نے یہ جو الزام لگایا بہت بڑی بات کی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے جب لوگ بیٹھے اور جب منہ سے بات نکلے، اور پھر جب دیکھ رہے ہو کہ سامنے والا واقعی اس چیز کو ثابت کرنے سے کترا رہا ہے، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ تو ہے اس کے پیچھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ کو اس الزام سے بری کرنا تھا۔ ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، چلو نہانے چلے گئے سمندر کے کنارے پر، کپڑے اتار کر انہوں نے جو ہے پتھر پہ رکھ لیا، نہا کر فارغ ہوئے، پتھر کی طرف لپکے کہ اپنے کپڑے اٹھا لوں، لباس اٹھا کے پہن لوں، وہ کپڑا لڑک اٹھا۔ اب وہ کپڑا لڑک رہا ہے، یہ پیچھے یا حجر صوبی یا حجر صوبی، پتھر میرے کپڑے، پتھر میرے کپڑے۔ اب یہ پتھر کا لڑکنا، اس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اب پتھر جو ہے وہ لڑک لڑک کے جا رہا ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے، پتھر جا کے وہیں پہ رک جاتا ہے جہاں پر ان کی مجلس شورا قائم ہوتی ہے، جہاں وہ سارے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں کی تھی کہ اس میں کوئی عیب ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، تو تبھی یہ ہمارے ساتھ نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین نے بالکل اس مسئلے کو واضح کیا جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اچانک کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے بھاگتے بھاگتے پتھر کے پیچھے آئے، اور پتھر ہمارے پاس آ کے رک گیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اٹھائے، جلدی سے کپڑے پہنے، لاٹھی سے پتھر کو مارتا چلا گیا، اور اتنا مارا کہ پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ اس کے ساتھ کوئی سین ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے، یہ پتھر جو ہے اپنی مرضی سے یہاں تک آیا ہے۔ تو پھر وہ بڑے پریشان ہوئے اس معاملے سے کہ ہم نے کیا کہا تھا، ہوا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا
کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، نہ اس کو برس کی بیماری ہے، نہ اس کو جزام کی بیماری ہے، نہ اس کی کوئی اور جسم کے اندر مسئلہ ہے جو تم سمجھ رہے ہو، تم اس پر عیب لگا رہے ہو، تم اس کے حوالے سے غیر مناسب الفاظ استعمال کر رہے ہو، غیر اخلاقی باتیں کر رہے ہو۔ اس کا مسئلہ اگر کوئی ہے تو وہ حیا ہے، حیا کے پیکر ہے موسیٰ کلیم اللہ، تبھی وہ جو ہے تمہارے ساتھ برہنہ ہو کے نہیں نہاتے، اور تم الزام تراشی کرتے ہو کہ موسیٰ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، ایمان والو نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح، موسیٰ کی قوم کی طرح، جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر الزامات کے انبار لگا دیے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فبرأہ اللہ مما قالوا، ان کے اس الزامات سے ان کو بری کر دیا، بری کر دیا اللہ رب العالمین نے، مما قالوا، جو انہوں نے الزام لگائے تھے، وکان عند اللہ وجیہا، اور اللہ رب العالمین کے ہاں چنا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کا ان کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے حیا والے تھے، آپ اندازہ لگائے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اب یوسف علیہ السلام جس گھر کے اندر پل رہے ہیں، جس گھر کے اندر ان کی پرورش ہو رہی ہے، اور جو عزیز مصر ان کو پال رہا ہے، حیثیت تو اس کی غلام کی ہے، لیکن اس گھر کے اندر جو اس کے ساتھ رویہ ہے وہ بادشاہوں والا رویہ ہے، غلاموں والا رویہ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے عزت یوسف علیہ السلام کے ان کے دل کے اندر بٹھا دی، ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی یہ تو غلام ہے، ہم نے تو اس کو بازار سے خریدا ہے چند قیمت کے عوض، لیکن یہ کوئی معمولی غلام نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسی وجہ سے جیسے اس کو گھر لے کر آئے اور اپنی بیوی سے کہا اکریمی مثوا، اس کی عزت کر۔ کوئی غلام لے کر آئے اور وہ ہو بادشاہ، وہ بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، اور اپنی بیوی کو ملکہ کو حکم دے کہ اکریمی مثوا، اس کی عزت کرو، اس کا ٹھکانہ، اس کی رہائش گاہ کو بہتر بناؤ، اس کو سدھارو، اس کو ٹھیک کرو۔ اکریم کا مطلب کیا ہے؟ اکریمی مؤنث کا صیغہ ہے، مخاطب کا مؤنث واحد مؤنث حاضر امر کا صیغہ ہے، اکریمی، اس کی عزت کرو، اس کی عزت کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے جناب یوسف علیہ السلام کی یہ عزت یہ ان کے دل کے اندر بٹھا دی تھی۔ اب وہ عزت کرتے تھے اس کی، تھا تو غلام لیکن غلاموں والا وہ معاملہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ پرورش ہوئی، جوان ہوئے، فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، فلما بلغ اشدہ، اور جب وہ جوان ہوئے، جوانی کی عمر کو پہنچے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، تو وہاں پر عزیز مصر کی بیوی قد شغفہ حبا، اس کے دل کے اندر اس کی محبت داخل ہو چکی تھی، اور وہ محبت آپس کی محبت تھی، ناجائز خواہشات کی تکمیل کی محبت تھی۔ جب وہ داخل ہوئی، وراودته التي، اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو اپنی خوبصورتی سے پسلا دے، وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے، اور کہنے لگی ہی تلک، آپ برائی کی نیت سے میرے پاس آئے، میرے قریب آئے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مثوائے، میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، یہ تو ظالموں کا کام ہے، ظالم کامیابی حاصل نہیں کرتے، وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ کیوں؟ یہ ظالم ہوتے ہیں، کسی کی بیوی کی، کسی کی بیٹی کی، کسی کی بہو کی، کسی کی بھابھی کی عزت کی دھجیاں اڑا دے، اس کی عزت کو خراب کر دے، اس کی عزت کو تار و تار کر دے، اس کی عزت کو بکھیر کے رکھ دے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یہ ظالموں کا کام ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ میں ظالم نہیں ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ بھاگا، یہ اس کے پیچھے بھاگی، اور انہوں نے کیا کیا؟ بھاگتے بھاگتے پیچھے سے اس کے کپڑے کو کھینچا، کپڑا ہاتھ میں آیا، کپڑا پھٹ گیا، اور یہاں دروازے کے پاس ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خرید کے لے کر آیا تھا عزیز مصر، وہ کھڑا تھا، وہ وہاں پر کھڑا دروازے پر، پورا معاملہ دیکھا آگے یوسف کے پیچھے میری بیوی ہے۔ کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ پھینترا تبدیل کیا بیوی نے، کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوء، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ کہا اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہو سکتی، الا ان یسجن او عذاب علیم، یا تو اسے قید کیا جائے یا تو اس کو خطرناک عبرت کا نشان بنایا جائے۔ یہ کہنے والی وہ خاتون ہے، جیسے اپنے شوہر کو دیکھا پھینترا تبدیل کی، اس سے پہلے اس کو منتیں سماجتیں کر رہی ہے، برائی پر آمادہ کر رہی ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اپنے خاوند کو دیکھا پھینترا تبدیل کیا۔ وشاہد شاہد من اہلیہ، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں، انہوں نے مجھے جو ہے اپنے نفس سے جو ہے پسلانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے مجھے بلایا ہے، جھوٹ بول رہی ہے،
ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چیک کرو، کرتا اگر آگے سے پٹا ہوا تھا تو پھر یوسف قصوروار ہے، پیچھے سے پٹا ہوا تو یہ قصوروار ہے۔ اور جب وہ چیک کیا ہے، اور بعض روایتوں میں جو آتا ہے ایک بچے نے یہ بات کہی تھی، وہ ضعیف و من گھڑت بات ہے، اور اس قرآن کے سیاق و سباق سے ہمیں بالکل یہ بات واضح ہوتی ہے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، یہ کسی اس محل کے اندر سمجھدار نے یہ بات کی تھی، کسی ہوشیار نے، کسی دانا نے یہ بات کی تھی کہ کپڑے کو چیک کرو، کپڑا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو پھر ان کا قصور، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا تو ان کا قصور۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور جب دیکھا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو تصدیق ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور یہ غلط بیانی کر رہی ہے، یہ غلط بیانی کر رہی ہے، انہوں نے بلایا ہے اور انہوں نے ان کو اپنے نفس سے پسلانے کی کوشش کی ہے، بات بالکل واضح ہو گئی۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ وہ محل کے اندر کتنے دروازے ہیں، باب کا ذکر نہیں ہے، ابواب کا ذکر ہے، وغلقت الابواب، باب کی جمع ابواب، کہ کہیں دروازے تھے۔ اب وہاں اس تنہائی کے اندر کس کو پتہ چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کو اپنے رب کا خیال آیا۔ فلما، جب انہوں نے یہ کہا تو ارہا برہان ربی، یوسف علیہ السلام کو اپنے رب کا خیال آیا کہ رب کے ہاں کیا جواب دوں گا تنہائی میں گناہ کر کے، یہاں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کسی کو نظر نہیں آئے گا، کوئی بغیر اجازت یا نہیں آ سکتا یہاں تک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا؟ حیا، اللہ رب العالمین کا خوف، ڈر، اس کا ایمان، وہ اس کے آگے آ کے رکاوٹ بنی، اور اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی، اور یہی اس کی حیا اور اس کی عزت، اس کی عصمت نے اس کو اس الزام سے بری کروایا۔ ایک دانا شخص نے جب یہ کہا پیچھے کرتا چیک کرو، کرتا چیک کیا، پتہ چلا کہ یہ بالکل بری ہے، ان کے اوپر جو ہے الزام لگایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے حیا والے تھے، کتنے حیا والے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد کہتے ہیں بہت زیادہ مضبوط ہونا، من الازراء، اشد من الحیا من الازراء، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مضبوط تھے حیا کے اعتبار سے، من الازراء، عذر کی جمع ازراء، یعنی پردے کے اندر لپٹی ہوئی جو کواری لڑکیاں ہیں ان سے بھی زیادہ باحیا تھے، ان کی حیا اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ایک پردے میں کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹتی ہے، باہر جاتی ہے اپنے کپڑے سمیٹتی ہے، اس کے اندر اتنی حیا موجود ہوتی ہے، وہ کواری ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ باحیا کواری لڑکی، اس کے اندر جو حیا موجود ہے، فرمایا اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرنے والے تھے، آپ کی حیا کی کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں، اتنے حیا والے تھے، آپ اتنے حیا کرتے تھے۔ معراج والی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آپ پر 50 نمازیں فرض ہوئے، آپ 7ویں آسمان پر آئے، پھر 6ٹھے پہ آئے، موسیٰ کلیم اللہ سے آپ کی بات ہوئی، ان کو بتا دیا 50 نمازیں فرض ہوئے، انہوں نے کیا کہا؟ جاؤ اپنے رب سے تخفیف کا سوال کرو، اور جب گئے 10 نمازیں کم ہوئی، پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ نے یہ کہا جاؤ تخفیف کا سوال کرو، کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی، موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اب دوبارہ جاؤ اپنے رب سے سوال کرو تخفیف کا، یہ 5 بھی بہت ہے، آپ کی امت 5 وقت نماز نہیں ادا کرے گی، محمد جاؤ اپنے رب سے تخفیف کا سوال کرو۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں سألت ربی، میں نے اپنے رب سے مسلسل تخفیف کا سوال کیا ہے اور میں کرتا رہا ہوں، اب مجھے حیا آ رہی ہے، حتی استحییت من، حتی استحییت ربی، فرمایا مجھے اپنے رب سے حیا آ رہی ہے، میں جا کے دوبارہ کیسے کہوں کہ 5 سے بھی کم کر دے، اب میں نہیں کہہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا تذکرہ آپ دیکھیں، صحابہ کرام میں حیا کے پیکر جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، کتنی حیا تھی اس کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امی جان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اپنی پنڈلی سے جو ہے اپنے رانوں سے جو ہے کپڑے کو ہٹایا ہوا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت طلب کی ان کے گھر میں آنے کی، حضرت ابو بکر صدیق نے تو کہا کہ آپ نے ان کو اسی حالت میں اندر آنے دیا، وہ آئے اور بات چیت کر کے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجازت طلب کرتے ہیں اندر آنے کی، ان کو کام ہوتا ہے، اسی حالت میں ان کو اجازت ملتی ہے، بات چیت کر کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے عثمان ہے، کہتے ہیں صبر کرو، روکو اسے۔ پہلے آپ نے اپنی پنڈلیوں پر کپڑا برابر کیا، کہا کہ میرے کپڑے سیدھے کرو، کپڑے لا کر دو، برابر کیا، پھر کہا اسے اندر آنے دو، وہ اندر آئے، بات چیت کے چلے گئے۔ امی جان کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے مجھے، میرے والد محترم ابو بکر صدیق جب آپ کے پاس آئے، آپ کے جو پنڈلیاں ہیں وہ ظاہر تھی، آپ نے ان کو جو ہے نا آنے دیا،
حضرت عمر بھی آئے ہیں، لیکن جب حضرت عثمان آئے آپ نے بہت زیادہ اہتمام کیا اور آپ نے پنڈلی اور ران ان سب کو آپ نے ڈھانپ لیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہا عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے حیا نہیں کروں جس سے حیا اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ کہا کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے حیا اللہ کے فرشتے کرتے ہیں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، فرشتے ان سے حیا کرتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حیا کرنے والے تھے۔ اندازہ لگاؤ ان کا اپنا جو حیا کا معیار لیول ہے وہ کتنا ہوگا، وہ کتنا ہوگا کہ جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرے، جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرے، اس کے حیا کا لیول کیا ہوگا، وہ حیا کے کس معیار پر فائز ہوگا، اس کا حیا کتنا بلند ہوگا۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام۔ اب آپ دیکھیں علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کو تو آپ نے سنا ہوگا، مرہب جیسے کافر کو جس کے حوالے سے مشہور تھا کہ 100 بندے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس بدبخت کا، محمد الرسول اللہ نے فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور اللہ اسی کے ہاتھ خیبر کو فتح کرے گا۔ اور جب جھنڈا دیا صبح اور وہ وہاں گئے اور وہاں جا کر پہلے ہی ضرب میں، پہلے ہی وار میں مرہب کو، مردار کو، اس کو ڈھیر کر دیا زمین پر، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لوگ پریشان یہ کیسا وار ہوا ہے کہ یہ تو ابھی تک ان کے اوپر جیسے ہی لپکے ہیں اور ان کے اوپر ایسا وار کہ اس کو سمجھ نہیں آئی۔ 100 بندوں کو ایک بار میں لٹانے والا شخص مرہب، جس کے لیے ہم نے دعائیں کی تھی کئی مرتبہ کہ اے اللہ اس مرہب کے اس لڑائی کے اندر، اس کے ساتھ جو ہماری لڑائی ہے ہمیں اس میں فتح عطا فرما۔ کیسے ایک ہی وار کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو لٹا دیا۔ اتنے بہادر تھے علی رضی اللہ عنہ، اتنے زبردست، اتنے مضبوط۔ لیکن جب حیا کی باری آتی ہے، آپ ان کا حیا کو ذرا چیک کریں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسی شخصیت کا مالک۔ لیکن جہاں حیا کی بات آتی ہے وہاں اس کے حیا کا لیول کیا ہے کہ ایک سوال پوچھنے میں بھی کترا رہا ہے۔ وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث نقل کی ہے۔ آج لوگ عالم کے پاس آ کر نا وہ مسئلہ اس انداز میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ عالم بھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے، یار اس بندے کو اللہ سمجھ دے، یہ دوسرے الفاظوں کے ساتھ بھی مجھے یہ مسئلہ سمجھا سکتا تھا، اس کو جواب دے سکتا تھا، لیکن وہ بیچارہ عادی ہے، وہ اپنے والد کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے، وہ عادی ہے، وہ اپنے بڑوں کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے، وہ بڑوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ عالم تو اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، یہ مفتی شیخ الحدیث تو اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، خطیب اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، اپنے بڑوں کے سامنے وہاں بے تکلفی گفتگو کرتا ہے، تو یہاں تو اس کے لیے اور ہی آسان ہے۔ لیکن ذہن کے اندر اس کے کیا ہے؟ دلیل ہے کہ محدثین نے باب قائم کیا ہے کہ باب ہے علم حاصل نہیں کر سکتا وہ شخص مستحین جو حیا کرنے والا ہو، ولا مستکبر جو متکبر ہو۔ اب متکبر تو علم حاصل کرے بھی فضول، علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن مستحین کے حوالے سے محدثین نے باب قائم کیا اس کے لیے جب حیا، جب علم حاصل کرنے کے درمیان رکاوٹ ہو۔ ایک خاتون آئی، انہوں نے خواتین سے مسئلہ پوچھا، سمجھ نہیں آئی، محمد الرسول اللہ کے پاس آئی، انہوں نے مسئلہ پوچھا، امی جان نے ان کے ام سلمہ تھی غالباً، انہوں نے جو ہے نا فوراً ان کے منہ پر جو ہے نا ام سلیم کے منہ پر جو ہے نا انہوں نے اپنے ہاتھ کو رکھا، کھینچ لیا، کہا خاموش ہو جاؤ، اللہ کی بندی عورتوں کو رسوا کر دیا، کیا سوال پوچھ رہی ہے، مجھ سے آ کے پوچھو۔ لیکن انہوں نے پوچھا جان بوجھ کر محمد رسول اللہ سے، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ مسئلہ ڈائریکٹ جب تک واضح اللہ کے رسول سے نہ پوچھوں سمجھ نہیں آئے گی، یہ عورتیں مجھے یہ مسئلہ سے سمجھا نہیں سک رہی۔ تب تو بات سمجھ آتی ہے کہ جب آپ کو پتا ہے یہ مسئلہ جب تک میں بے تکلف ہو کر نہ پوچھوں، تو اس حیا کو اگنور کر کے میں نہ پوچھوں سمجھ نہیں آئے گی، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ کو پتا ہے حیا کے معیار کو تھامے ہوئے بھی اس مسئلے کو میں دریافت کر سکتا ہوں، وہاں تو پھر حیا لازم ہے، وہاں حیا لازم ہے۔ حضرت علی کی بات کر رہا ہوں، کتنے بڑے زبردست جرار، جرنل اور مجاہد آدمی اور کتنے مضبوط آدمی، تو وہ جب بات آتی ہے حیا کی، مسئلہ پیش آیا، بیماری ہے، کہتے کنت رجلا مزان، میرے پیشاب کے قطرے جو ہے مخصوص، تو وہ پیشاب کے قطرے جو آتے ہیں وہ رکتے رہتے۔ اب مسئلہ طہارت کا ہے، کیونکہ طہارت لازم ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پوچھے، نہیں، انہوں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا مقداد یہاں ہو، کہا کیا مسئلہ ہے، کہا فامرت المقداد بن الاسود، میں نے ساری کہانی بتا دیا مقداد بن اسود کو کہ جاؤ میرا یہ مسئلہ ہے، محمد رسول اللہ سے پوچھ کر آؤ۔ کہتے ہیں کہ میں بتا سکتا تھا، اللہ کے نبی کو خود بتا سکتا تھا، ان سے پوچھ سکتا تھا، لیکن حیا کیوں؟ لمکان ابنتی ہی، ٹھیک ہے میں اللہ کے رسول کا چچا زاد بھائی ہوں، ٹھیک ہے میں جو ہوں علی ہوں، ٹھیک ہے میں
جو ہے ان کا داماد ہوں، ٹھیک ہے وہ میرے سسر ہے، ٹھیک ہے ہماری رشتہ داری ہے، خون کے رشتے ہیں، لیکن لمکان ابنتی ہی میں ان کا داماد ہوں، وہ میرے سسر ہے، ان کی بیٹی فاطمہ میرے نکاح میں ہے، مجھے حیا آ رہی ہے، میں یہ سوال کیسے پوچھوں؟ آج دیکھو داماد سسر سے کس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں، آج داماد سسر کے ساتھ، کیونکہ اس لیے کہ سسر کے ساتھ میں فری ہوں، اس کے مقام اس کے مرتبے کی ڈجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، اور سسر بھی منہ پھٹ ہوتا ہے، وہ ہنس رہا ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ داماد جو ہے وہ بدتمیزیاں کر رہا ہے، لیکن وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو ہے میرے ساتھ فری ہے، میں بھی اس کے ساتھ فری ہوں۔ نہیں، یہ فری ہونا یہ الگ چیز ہے، لیکن شرم و حیا کے دامن کو پکڑنا، اس کو تھامے رکھنا یہ الگ چیز ہے۔ سسر ہیں، اور وہ سسر ہیں جو بھائی بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، ابو طالب کے بیٹے ہیں، یہ عبداللہ کے بیٹے، دونوں سگے بھائی ہیں، اور یہ دونوں جو ہے چچا زاد بھائی ہے۔ کتنا رشتہ ہے، گہرا رشتہ ہے، لیکن کیا لمکان ابنتی ہی، حیا جو ہے اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ مقداد بن اسود کو کہا جاؤ اللہ کے رسول سے پوچھو، اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائے اگر کوئی شخص کو یہ بیماری ہو وہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فیہ الوضو، وہ ایک وضو سے ایک ہی نماز پڑھے گا، اگر دوسری نماز میں اس کا وضو برقرار ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر وضو لازم ہے، اس کو وضو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بیماری ہے، اس بیماری میں ایک وضو سے ایک ہی نماز پڑھے گا۔ اور مقداد بن اسود چل کر آتا ہے، بتاتا ہے کہ میں نے آپ کا مسئلہ پوچھا ہے، یہ اس کا حل ہے، یہ اس کا حل ہے۔ اب دیکھو طہارت کے ساتھ مسئلہ تھا لیکن پھر بھی خود نہ پوچھا، کیوں ان کو پتا تھا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ میرے پوچھے بغیر کوئی اور پوچھے بھی حل ہو سکتا ہے۔ حیا 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 بہت ضروری ہے، ان میں حیا موجود تھے، اور بے حیائی اس کے بڑے بھیانک نتائج ہے، اور اس کے بڑے بھیانک نتائج ہیں، اور اس کی بڑی شریعت نے مذمت کی ہے۔ اور جو لوگ برائیوں کے پلیٹ فارم کو جو ہے وہ جو ہے نا بناتے ہیں اور وہ برائیوں کے رستوں کو آسان کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سخت وعید سنائی ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو مومنوں میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور کیا فرمایا؟ آپ نے کتنی وعید سنائی، فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ کتنی بڑی بات محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ نبوت کے پہلے نبوت کے کلام میں سے بھی یہ بات آپ کو ملتی ہے، یعنی پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کو نبوت ملی، ان سب نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر آپ کے اندر حیا نہ ہو جو چاہے کرو۔ انہوں نے یہی کہا کہ جب حیا کا معیار آپ کے اندر نہ رہے، ختم ہو جائے، جو چاہے کرو، آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کو روک نہیں سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے حیا کے لیے سب کچھ جائز ہے، یہ سخت وعید سنائی جا رہی ہے، جیسے آپ کسی سے بیزار ہو کر کہتے ہیں کہ جو چاہے کر، جا باڑ میں چلا جا بالکل ہماری طرف سے جہنم میں چلا جا۔ یہ سخت وعید ہے، یہ وعید کا انداز ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نہیں بلکہ اس کے پیچھے عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، جو پہلے جن انبیاء کو نبوتیں ملی ہے، جن انبیاء کو انہوں نے بھی یہی باتیں کی ہے کہ اذا لم تستحی، جب تیرے حیا کا معیار ختم ہو جائے جو چاہے کر، کوئی چیز تیرے درمیان رکاوٹ نہیں ہو سکتی، تجھے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے راستے بند کر دیے، آپ نے سد الذرائع کے طور پر قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ان رستوں پر جو ہے ان کو رستوں کو بند کیا ہے، وہ ذرائع بند کیے ہیں۔ فرمایا ولا تقربوا الفواحش، یہ نہیں کہا کہ فحش کام نہ کرو، کہا فحش کام کے قریب بھی مت جاؤ۔ ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب ہی مت جاؤ، یہ نہیں کہا کہ نہ کرو، کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ وہ چیزیں جو اس کے اسباب ہے، وہ چیزیں جو اس کے ذرائع ہیں، وہ چیزیں جو اس کے قریب کر دیتی ہے، وہ چیزیں جو ان گناہوں کے، ان جرائم کا ارتکاب کرواتی ہے، فرمایا ان چیزوں کے، ان اسباب کے قریب ہی مت جاؤ۔ پہلے دن سے میں نے کہا کہ شیطان اس کا چیلا وہ اسی پیچھے لگا ہوا، اس کا یہی مشن ہے کہ کسی طریقے سے لیوریہما سوآتہما، جس طرح آدم، ان کے باپ آدم، ان کی ماں جو ہے اول خاتون حوا علیہ السلام، اس کا لباس ہم نے اتارا، ان کو برہنہ کیا تھا، ان کو بھی ہم برہنہ کریں، ان کی بیٹیوں کو، ان کے بیٹوں کو، سب کو برہنہ کریں۔ شیطان نے یہی چال چلی، شیطان کے چیلوں کا بھی پہلے دن سے یہی مشن ہے، اسی پر وہ کھڑے ہیں اور اس کے لیے مختلف راستے وہ ہموار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بے حیائی کے کتنے راستے ہیں، نکاح کو مشکل سے مشکل ترک کیا جا رہا ہے اور بے حیائی کے راستے وہ آسان کر دیے جا رہے ہیں۔ یہ آج 14 فروری ہے، یہ ویلنٹائن ڈے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے کہ آزادی کا دن، ایسی آزادی کہ کوئی بھی لڑکا
किसी की भी लड़की को, किसी की भी बेटी को, किसी की भी बहन को, किसी की भी भाभी को वो लड़का, वो मर्द, वो वहां ले जाए और उसको घर से उसके बाहर ले जाकर मोहब्बत का पैगाम दे, उसको फूल पेश करे, तो ये क्या है? ये बेहयाई के रास्ते हमवार करना है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सारे रास्तों को बंद किया है। क्या फरमाया? फरमाया खबरदार तुम में से कोई खातून अपने देवर के साथ तन्हाई इख्तियार ना करे। जब आपने फरमाया अला खबरदार ला यखलवन्ना इमरातुन, कोई औरत किसी मर्द के साथ जो है वो तन्हाई इख्तियार न करे, तन्हा सफर न करे, इल्ला मा महरम, लेकिन उसके साथ महरम हो। तन्हाई इख्तियार न करे मगर उसके साथ महरम हो। पूछने वाले ने पूछा या रसूल अल्लाह ये बताइए देवर का तो कोई मसला नहीं, अलहम हो जो अफराइत अलहम, बताइए हम देवर जो है उसका तो कोई मसला नहीं, क्योंकि देवर वो उसका आना जाना लगा रहता है, वो जो है बीवी की जो शोहर है उसका भाई है, वो तो करीबी है, तो उसका तो कोई मामला नहीं है, उसके साथ तो तन्हाई इख्तियार कर सकती है क्योंकि वो उसकी भाभी है, ये उसका देवर है, भाभी को तो कोई मसला नहीं है, देवर के साथ होना भी नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सुन मेरी बात, अलहमु अलमौत, जिस तरह मौत से कोई भागता है, औरत भागती है, उसको अपने देवर से इस तरह भागना चाहिए। आज देखो घरों के अंदर देखो, औरत अपने खावन की ठक्के की इज्जत नहीं करती, उसको ठक्के का बनाया हुआ है, लेकिन वो इतने नखरे उठाती है अपने देवर की। आज हमारे माशरे के अंदर ये चीजें हैं, क्योंकि उसको पता है मुझे इस घर के अंदर रहना है, ये जो देवर है ना ये इस घर के ना वालदेन के, मेरे शोहर के वालदेन का लाडला है, मैं अपने शोहर के साथ गड़बड़ करूं, उसको जूते की नोक पे रखूं, मैं इस घर में टिकी रहूंगी, अगर मैंने इसके साथ गड़बड़ कर दिया तो मुझे निकाल दिया जाएगा, मेरे खावन को मजबूर किया जाएगा, इसको तलाक दो, निकालो यहाँ से। वो बहुत ज्यादा फ्री होती हैं, भाभियां बहुत ज्यादा फ्री होती है अपने देवरों के साथ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलहम वल मौत, देवर ही मौत है, जिस तरह मौत से भागते हो इसी तरह देवर से आपको भागना चाहिए। उसके साथ तो हर किस जवाब ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उसके करीब जाए, उसके तन्हाई इख्तियार करें। क्या फरमाया? अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से हदीस मौजूद है सही बुखारी में, फरमाया कि लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई औरत हज का सफर भी ना करे बगैर महरम के। एक शख्स खड़ा हुआ, खड़े होकर कहने लगा कि मैंने तो अपना नाम फिलहाल गज़वे के अंदर लगाया है। कहते हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यह मामला पेश आया कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई हज पे भी ना जाए बगैर महरम के, एक शख्स ने खड़े होकर पूछा या रसूल अल्लाह, मैंने अपना नाम उस गज़वे में लिखवाया है, आपके साथ जाना चाहता हूँ जंग में, लिखवा दिया है अपना नाम मैंने, औरत मेरी हज पे निकली है, तन्हा है, क्या करूं? कहा इस गज़वे को छोड़ अपने औरत के पीछे जा उसके साथ हज कर, लेकिन तन्हा वो हज नहीं कर सकती। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है जनाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से। अब औरत हज तन्हा नहीं कर सकती और हज का सफ़र तन्हा नहीं कर सकती, और यहाँ पर आप देखें कि हम मुख्तलिफ नामों से हम अपने बच्चों को, बच्चियों के लिए ये आवाज़ें उनके हुकूक में बुलंद कर रहे होते हैं कि आज के दिन को आज़ाद होना चाहिए, आज के दिन को आज़ाद होना चाहिए, आज के दिन ये तन्हाई इख्तियार करे, कोई मसला नहीं। लेकिन हर एक जो ये मर्द है वो ये चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन जो ये आवाज़ बुलंद करते हैं ना मीडिया पर आकर, वो अपनी बेटी, अपनी भाभी, अपनी बीवी, अपनी बहन के हवाले से कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे। उनसे ये कहा जाए कि अगर आप इस हक में हैं तो ठीक है, आपकी बहन को लेकर मैं चला जाऊं, कभी भी आपको इजाज़त नहीं देंगे। आपकी बीवी को लेकर मैं चला जाऊं, वो कभी आपको इजाज़त नहीं देंगे। तो दूसरी की भी तो बहन है, दूसरी की भी माँ है, किसी की बेटी है, किसी की इज्जत है, तो फिर ये रास्ते अबवार करने के लिए आवाज़ बुलंद करना, बेहयाई को फ़रोग़ देना, तो ये क्या है? ये बड़े बड़े जराइम, इनके बड़े भयानक नताइज है। आप देखें ये खलवत, फिर ये फ्रेंडशिप, चाहे वो फेसबुक से हो, चाहे वो जो है ट्विटर पर हो, चाहे वो मैसेंजर के अंदर हो, चाहे वो टिकटॉक्स के ज़रिए हो, उसके कितने, चाहे वो वैलेंटाइन डे के ज़रिए हो, चाहे वो 14 अगस्त के दिन हो, चाहे किसी भी एतबार से हो, उसके कितने भयानक नताइज है, कितने भयानक नताइज है। आप देखें कितनी लड़कियां बेचारी मासूम वो हरासत का शिकार हो जाती है, उनको हरासा किया जाता है दोस्ती के नाम से। फ्रेंडशिप हुई फेसबुक पर और वो जानती तक नहीं, लेकिन दोस्ती इस हद तक बढ़ गई
کہ انہوں نے ان کی پکچر منگوانے شروع کر دیے اور انہوں نے بھی بیچ دیے. اب پکچر جو ہے دوبارہ ان کو بیچ کر کہا جاتا ہے یہ میں اس کو وائرل کر دوں یا میرے مطالبات آپ پوری کریں گی. اب وہ بیچاری اگر لڑکی ہے ماں باپ سے ڈرے گی, اگر وہ خاتون ہے اپنے شوہر سے ڈرے گی کہ شوہر کو پتہ لگ گیا یہ وائرل ہوگی تصویریں تو پھر اس کے بعد جو ہے شوہر نے مجھے طلاق دینی ہے, میری عزت کی دھجیاں اڑ دی ہیں. اب وہ بلیک میلر کے ہاتھ بلیک میل ہو کر وہ اس کی باتیں مانتی چلی جاتی ہے, وہ اس اسٹیج پر پہنچ جاتی ہے جو کسی نے سوچا نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ویڈیو آ گئی ہے, اب آپ نے مستقل طور پر جب کہوں لبیک کہنی ہے میری بات پر, حاضری دینی ہے میری بات پر, میری بات ماننی ہے, ورنہ یہ آپ کی ویڈیو جو ہے جس کے اوپر بہت سارے اس تصویر اس ویڈیو پر قسمیں کھائی تھی اللہ کے گھر کی کہ یہ تصویر اور یہ ویڈیو کسی کو شیئر نہیں کروں گا, میری آپ کی محبت وہ اتنی کمزور نہیں ہے. پھر اسی سارے قسموں کو بھلا کر, سارے وعدوں کو بھلا کر انہی کو سامنے رکھ کر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے, اس کی عزت کو تار و تار کیا جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر وہ لڑکی ہوتی ہے تو جب دل بھر جاتا ہے اپنے دوستوں کے پاس بھی اسے بھیجا جاتا ہے اور اس کو اس کے گھر سے نکال کر اس کو جو ہے کسی بازار کی زینت بنا لیتے ہیں. اور اس کے جب دل بھر جاتا ہے سب کا, پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں, اس کے گھر والوں کو, اس کے والدین کو, کتنا پیسہ دو ورنہ یہ دیکھو یہ ہمارے پاس چیزیں ہیں, ہم اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دیں گے. اور اگر والدین کو نہیں بتاتے اس کو مستقل بازار کی زینت بناتے ہیں. پھر ایک ایسا وقت آتا ہے یہ اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتی ہے, اتنی بیزار ہو جاتی ہے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا, وہ اس کے رشتے کی باتیں کرتے ہیں, یہ اپنے جو ہے اپنے آپ کو موت کی گھاٹ اتارنے کی پلاننگ کر رہی ہوتی ہے. وہاں سے رشتہ طے ہو رہا ہوتا ہے, رخصتی کے دن شادی کے دن قریب آتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ زہر کھا لیا یا خودکشی کر لی, چھلانگ لگا دی, گاڑی کے نیچے دے دیا یا اچانک مری, کیونکہ اس کی تو شادی تیار تھی, کیا ہو گیا, شادی کی رات وہ فوت ہو گئی, رخصتی ہوئی وہاں خاون کے پاس, خاون نے تو دیکھا نہیں, پہلے ہی کچھ کھا لیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, کسی نے کچھ دے دیا, موت کے گھاٹ اتر گئی. اور ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں جو شادی شدہ ہوتے ہیں انہیں بھی نہیں چھوڑا جاتا, شادی شدہ جو ہوتی ہیں انہیں بھی نہیں چھوڑا جاتا. عورت ان کے سر پر یہ بیماری اگر سوار ہو وہ نہیں چھوڑتی شادی شدہ مردوں کو, اور شادی شدہ مرد عورتوں کو نہیں چھوڑتے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر مرد ہے اس کی بیوی کو آہستہ سے چیزیں پتہ ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا, مجھے خلا چاہیے, گھر برباد. اور اگر عورت کے ساتھ یہ معاملات ہو, عورت ڈر رہی ہوتی, بلیک میل ہو رہی ہوتی ہے, اور جب اس کے خاوند کو محسوس ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے, تو وہ اس کو طلاق دیتا ہے. اور پھر یہ بازاری لوگ, بازار کی زینت بنانے والے, یہ بلیک میلر, یہ بھی ان کو جو ہے اپناتے نہیں ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے خودکشیاں کر رہی ہوتی ہے. یہ اتنے بھیانک نتائج, یہ کوئی میں رسمی باتیں نہیں کر رہا, یہ ہمارے ملک کی باتیں ہیں, یہ جگہ جگہ کی باتیں ہیں, یہ ہر شہر کی باتیں, ہر صوبے کی باتیں, ہر علاقے کی باتیں, وہاں پر یہ ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ جتنے بھی راستے جو شریعت نے بند کی تھی, ہم نے ان رستوں کو کھولنے کے لیے مختلف بہانے بنائے. ویلنٹائن ڈے کے نام سے, بے حیائی کے دن کے نام سے, عورت مارچ کے نام سے, عورتوں کے ساتھ ہمدردی کے نام سے, آزادی کے نام سے, ان کے حقوق کے نام سے ہم نے ان کو باہر نکالا. یہ سارے راستے ان کو ہموار کر دیے. تو محترم بھائیوں, اپنی عزت اور اپنی عصمت کہ اگر آپ اپنے آبرو کی حفاظت چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے حیا جو ہے, حیا اس کو جو ہے نا آپ لازم پکڑیں. اور حیا آپ کے اندر ہوگی, مجھ میں ہوگی, ہمارے بچوں میں ہوگی, ہماری بہنوں میں ہوگی, ہماری ماہوں میں ہوگی, ہماری بیٹیوں میں ہوگی, تو یاد رکھنا ہماری بیویوں میں ہوگی, تو پھر یہ چیزیں جو ہے جنم نہیں دے گی. پھر کوئی آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا, کوئی آپ کی عزت خراب نہیں کر سکتا. یہ راستے جو فروغ دیے جاتے سارے بے حیائی کے راستے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جن کے ساتھ نکاح روا ہے, اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا نکاح روا ہے یعنی محرم ہے, ان کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرو, ان سے پردہ کرو, بجائے اس کے کہ آپ ان کے ساتھ جائے کہ آج آزادی کا دن ہے پورا دن گزار دیں اور سارے دل کی باتیں کریں, اور واپسی میں جب لوٹے تو دل میں اس کی محبت لے کر لوٹے, اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ رابطہ. اور پھر نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے, کہتی ہے نہیں ابا, بچپن میں جو آپ نے رشتہ کرایا تھا اپنے ہی بھائی کے بیٹے سے میں نہیں کر سکتی یہاں پہ, کیونکہ میں نے اپنے لیے خود انتخاب کر لیا. پھر وہاں رشتہ داریاں ٹوٹتی ہے, باپ کی عزت اچھلتی ہے. باپ جس عزت والی لاٹھی کے ذریعے سہارا لے کر چلتا تھا اب وہ سہارا اس سے ختم ہو جاتا ہے.
باپ وہ چھپ رہا ہوتا ہے، مسجد نماز کے لیے نہیں آ رہا ہوتا ہے، کسی کی شادی میں نہیں جا رہا ہوتا ہے، کسی کی میت میں نہیں جا رہا ہوتا ہے کہ میں باہر نکلوں گا لوگ پوچھیں گے تیری بیٹی کا کیا معاملہ ہے، تیری بیٹی کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا، تیری بیٹی کو ہراساں کیا گیا، ہم نے یہ سنا ہے، تیری بیٹی کو کسی نے دھوکہ دے دیا ہے. تو پھر وہ اس ڈر سے گھر کے باہر نہیں نکلتا، اس خوف سے آہستہ 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 اسی پریشانی کے اندر اس کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے. تو محترم بھائیو، پھر نتیجہ کیا؟ نہ رب ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. یہ جو حیا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے بتا دیا بے حیائی کی کتنی مذمت ہے. آخری روایت بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ بدکاری کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، اذن لی بالزنا، مجھے اجازت دیجیے. شعیب ارناؤت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح سند ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلایا. صحابہ نے ڈانٹا، یہ کیا سوال کیا ہے تم نے، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خاموش رہو، یہاں آؤ، قریب آؤ. ان کو قریب کیا، کہا کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کی ماں کے ساتھ کوئی اس طرح کرے؟ کہا نعوذ باللہ من ذالک. کہا یہ بھی کسی کی ماں ہو سکتی ہے، وہ عورت جس کے ساتھ آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کرے؟ کہنے لگا نعوذ باللہ من ذالک، میں کبھی یہ پسند نہیں کرتا. کہا وہ کسی کی بیوی ہو سکتی ہے. کیا اس بات کو پسند کرتے ہیں آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کرے؟ کہا نعوذ باللہ من ذالک، میں کبھی اس بات کو پسند نہیں کروں گا. کہا جب آپ اس چیز کو پسند نہیں کر سکتے تو پھر جس کے ساتھ آپ کریں گے یا تو کسی کی ماں ہوگی، یا تو کسی کی بیٹی ہوگی، یا تو کسی کی خالہ ہوگی، یا تو کسی کی پھپھی ہوگی. یہ 5-6 آپ نے مثالیں دی. کہا کسی کی کچھ نہ کچھ تو ہوگی نا وہ. کہا ہاں. کہا تو پھر جب آپ پسند نہیں کرتے تو کسی اور کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ مطمئن ہو گئے، سمجھ آ گئے، توبہ کی اور چلے گئے. یہ انداز تھا سمجھانے کا. آج کے ہمارے مفتی سے اگر کوئی ایسا سوال ہو جائے وہ اچھل جائے گا، وہ کہے گا پکڑو اس کو، دھکے دے اس کو، وہ جو گاڑیاں تیز آ رہی ہے نا کسی ایک کے نیچے اس کو پھینک ڈالو. اتنا آتش میں آ جائے گا کہ اس نے مجھ سے سوال کیسے پوچھا، میری گستاخی کی ہے. اللہ کے نبی نے کہا خاموش ہو جاؤ، میرے پاس بلاؤ. ان کو ایسے انداز سے سمجھایا، وہ مطمئن ہو کے چلا گیا. تو یہ برائی کے جتنے بھی رستے ہیں ان کو بند کرے، حیا کے پیکر بنے، حیا کے دامن کو کسی بھی صورت میں نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب زندہ رکھے اسلام پر، موت ایمان پر. وقولوا لهذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.